کہ آپ اپنی اصلاح کرو اس مہینے میں، یہ مہینہ ہے ہرڈل کام ہوتے ہیں، اس میں شیطان کہتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، وہی اپنے بندے ہی ہے کہ بیچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو گئے. یہ آپ نے جو رکاوٹ ڈالنے والے، جوا کھیلنے والے، جو روزہ ہے روزے کے بعد کھیلیں گے تب بچ گیا ہوگا، یہ کاروبار کرنے والے وہ کرو، کچھ شرم کچھ یا کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو شہر جو ہے نا کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے. یعنی کہ اوپن بے دریغ ہر آدمی جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی پبلک میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، مجبوری ہے، سماج کا فٹنگ کرے گا اس کو، ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہو جاتا ہے، شر بہت کم ہو گیا. اس کے وقت آپ فائدہ اٹھا لو. کسی آدمی کو کوئی ایسی دعوت ہے، غلط دعوت آپ کا جیسے بدلے گا میں بات، تو وہ ایک مقام آ گیا نا، اس مہینے اصلاح کر لو. اور سب کو پتا ہے کہ تراویح ہے، روزہ ہے، اور ایک عبادت کا پریکٹس جب پڑتا ہے اس میں آپ کو چل پڑو، آپ کو ایک نیکی کا مسئلہ لگ جاتا ہے. اس لیے یہ مقام نیکی کا ہے. دوسرا رات کو رونق لگ جاتی ہے، آپ تراویح ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھو قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے، کسی جگہ جا کے دیکھو اور سحری تک سارا ہی کاروبار چلتا ہے نا، تو پھر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو ایک نیا انداز زندگی کا ملتا ہے. صبح کے وقت جو ہے نا کاروبار کی طرف آگے دوڑے لوگ ذرا آرام بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے نا کاروبار کے اندر، احساس کے اندر. اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کی جو ٹیکنیک جسم کی بدلتی ہے روزے کے ساتھ، بے مصرف قسم کی فضول حرکات نہیں کرتا. وہاں جانا تھا کہتے جائے بازاری گزارا جاتا ہے، دھوپ میں جاتا ہے، کام پکا جاتا ہے، کیا جانا ہے نہ ہی جانا. مطلب یہ کہ انسان جو ہے نا اس کی ساری میکانزم بدلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے، آپ سمجھے. اور آپ دیکھو کہ صحیح معنی میں کھانے کی فرت ہر چند کہ روزہ افطاری کے لیے نہیں ہے، لیکن افطاری جو ہے نا ایک خاص قسم کی فرت آپ کو محسوس ہوگی. عید کے برابر ہی ہوتی ہے، افطاری عید ہوتی ہے کہ اور کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، فرق. اس لیے روزے کا اہتمام جیسے بتایا گیا نا، اگر آپ ویسا رکھو تو آپ کو تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے، خیال پیور ہو جاتا ہے، خیال لطیف ہو جاتا ہے، برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو. خود بینی شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں آپ کے کیا ہے انسان، میرا آپ کا مقام کیا ہے. تو ایک خاص احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس مہینے میں بڑا فضل ہو جاتا ہے. اس مہینے جس نے عبادت میں رات کو گزاری وہ شخص بہت کچھ کما گیا. اور پھر آگے 8 راتیں آئیں گی، کچھ اور واقعات ہوں گے. سب سے اچھی سننے والی چیز قرآن ہے، سب سے اچھا بولنے والا لفظ قرآن ہے. آپ کو بات سمجھنا یہ تو بڑی بات ہے، مطلب آپ قرآن سننے کا مفت موقع بغیر وجہ کا تراویح سنو، قرآن سنو، سننا فرض ہے، سننا بڑے ہی مقام کی بات. باقی مول صاحب بول رہے ہیں، کافی بول رہے ہیں، بولنے دو ان کو، پیچھے سامنے بھی بولنے دو، آپ آرام سے بولنے جاتے ہیں. اور آپ ایسا نکال سنو کہ جیسے یہ نازل ہو رہا تھا، اس پروسیس کے ساتھ سنو، پھر آپ کو بہت ہی لطف آئے گا. اور آپ لوگ بظاہر آپ لوگ نیک نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا آپ نیک ہوں یا کم نیک ہوں، آپ کے پیچھے آپ کے اپنے خاندان کی پرانی نیکیاں پیچھے لگی ہیں، چھوڑے نہیں ہوا. دادے کی بھی پیچھے لگی ہوئی ہے، نانے کی بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ سارے اتنے نیک لوگ ہیں نا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور تم نے گٹے گھوڑے چڑھا کے آنا نیکی میں، اس سے پہلے کہ تم مجبور ہو کیا ہو، تم پہلے سیدھے ہو کے لگے ہو. وہ جہاں ساری جو روئے ہیں آپ کے بزرگوں کی، ماں باپ دادا دادی، وہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہے. آپ ذرا ماڈرن ہو گئے ہو، لیکن ماڈرن کے پیچھے انسینٹ ہے، سارے قدیم روح کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ توبہ کر چھوڑ دیں، انہیں پتہ ہے کیا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور پھر ایک سیدھے راستے سے آ جاؤ گے تو آ جاؤ گے، ورنہ غم کے راستے سے لائیں گے. اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، پوری خوشی سے آ جاؤ. ورنہ جب آپ کو پتا ہے نا، جب سے تکلیف ہونا اور کافر کے دل سے بھی نکلتا ہے، یا اللہ، کسی کافر کا اب بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر دے دے جواب، روتا ہے کس کے سامنے؟ صحیح اللہ کے سامنے. نہ ماننے والا بھی مانتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا سے نہیں بچ سکتا، اور یہ آنسو ہے ہر آدمی میں. آپ اصل یہ ضرور صبر رہے گا. اس لیے
आप एक हो और आपके पीछे पूरे का पूरा नस्ल लगी हुई है आपके खानदान की, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे उधर जाओ, तो वो सारी की सारी नेकी जो है ना आपको करना पड़ती है। मेरी बात समझिए आपको। तो नेकी क्या है? एक आपका अपना शऊर, मजबूरी क्या है कि आपके बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे बुजुर्ग जो हैं, इनके रूहें जहां भी हैं, उनका वहां बैठे हुए हमेशा ये ख्याल होता है कि हमारे जो वारिस है ना वो इस नेक रास्ते पर चले। उनमें दुआ की कैपेसिटी होती है, दुआ करते हैं। अगर अमल की कैपेसिटी होती है तो अमल करते हैं। इख्तियार होता है तो वो इख्तियार करते हैं। इसलिए वो ख्वाहिश से आपको बुलाएंगे, ख्वाहिश से आप नहीं आओगे तो आपको इब्तिला से बुलाएंगे। जिसको आप इब्तिला समझ रहे हैं, तकलीफ समझ रहे हैं, दुआ समझ रहे हो ना, असल में वो बुला रहे हैं। छोड़ते नहीं है वो। आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ते, आप अपने काज लिखा हुआ जाया नहीं करते, वो अपनी औलाद कहां छोड़ेंगे? इसलिए वो आपको जरूर ले जाएंगे उस रास्ते पर जिस रास्ते वो जा चुके और सही रास्ता है। और अपने आप को अपने बुजुर्गों की नेकी की प्रोडक्शन समझते हुए खुद ब खुद ही उस रास्ते में चल पड़ो, वरना चावक से चलाया जाएगा। इसलिए आपके लिए बचत की राह नहीं, ये राह वही है जो आपके बाप ज्यादा कराता है। तो मेरी बात, उन्हें जाना है जहां आप आ गए, और जाने वाले सब यही फरमाते हैं, जाना ही है। इसलिए नेकी सबसे बड़ी है ये कुरान का सुनना, खाली सुनो और मैं को सुनो। अल्लाह बोल रहा है, कुरान क्या हुआ? अल्लाह के बीच बोल रहे हैं, उनकी जुबान है, सुनो, मैं के सुनो, आपको समझ भी आ जाएगी और आप पर वारदात भी जाएगी। और ये दरमियान में जो आप मस्जिद में जो कुछ आवाज आ रही है उसकी आप मौलवी साहब बोल रहे हैं, असल बात तो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह ही बोलते हैं। आप लोगों को बताया गया कि ऐन मुमकिन है वैसा ये बस मकाम ऐन मुमकिन है कि तुम्हें मकाम मिल जाए। इस मकाम की आशनाई है, बयान नहीं है, इसका इंतजार कर सकते हैं। इस बयान की बात मकाम महमूद क्या है, काबा कौसैन क्या मकाम है, गाम है। अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, बयान फरमा। अब काबा कौसैन लफ्ज़ तो है लेकिन इसका मकाम क्या है, और ये आप बताएं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बयान की हैं जो बयान नहीं होती, इसलिए उन बातों का मुकत्तियात है, पद मुकत्तियात है। लोगों ने बयान की है, पूरी किताबें लिखी हैं ना, ना बयान करो बेहतर है। जब उसने बयान नहीं किया, बयान कर दिया।